قیامت کی مثال۔ حاملہ خواتین کے بچوں کی صحت اور نشو و نما کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے مدد لیتے ہیں۔ وہ اس عمل سے پیٹ کی اندھیری کوٹھڑی میں چھپے بچے کی جسامت، حرکات اور دیگر کئی اہم اور ضروری معلومات کا براہ راست مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ کی اس ٹیکنالوجی میں مزید ترقی اس طرح ہوئی ہے کہ بچے کی نقل و حرکت، جمائی اور مسکراہٹ جیسے دیگر اعمال کی 3 ڈائمینشنل کلر ریکارڈنگ کر کے والدین کو دی جا سکتی ہے۔ گویا اب خارجی دنیا میں رہنے والے لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں پلنے والے بچے کی اندھیری دنیا کا رنگین مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ سائنس کی یہ ترقی دیکھ کر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کبھی وہ وقت آ سکتا ہے کہ بچے کو اس دنیا میں آنے سے قبل خارج کی دنیا کے حقائق سے مطلع کیا جا سکے گا؟ بظاہر یہ ممکن نہیں، لیکن سائنس یہ کر بھی لے تب بھی ماں کے پیٹ میں بچے کے حواس اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ خارج کی دنیا کے پیغامات سمجھ سکیں۔ تاہم فرض کر لیں کہ بچے کے حواس کو اس قابل کر دیا جائے کہ وہ انسانی دنیا کے پیغامات سمجھنے لگیں، تب بھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ خارجی دنیا کے حقائق کو اسی طرح سمجھ لے جس طرح ہم انسان سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں گرچہ زندہ ہوتا ہے، وہ غذا لیتا، نشو و نما پاتا اور زندگی کے دیگر بہت سے افعال پوری طرح سر انجام دے رہا ہوتا ہے، مگر خارج کی دنیا اس کے تجربات سے اتنی مختلف ہوتی ہے کہ وہ کبھی ماں کے پیٹ میں رہتے ہوئے اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ مثلاً خوراک ہی کو لے لیں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں باقاعدہ خوراک لیتا ہے، مگر اس کی خوراک اور خارج میں پائی جانے والی خوراک میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ بچے کو خوراک ماں کے خون سے براہ راست ملتی ہے، جبکہ خارج میں انسان خوراک کے لیے منہ، دانتوں اور زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ اعضاء خوراک میں چھپے ان گنت ذائقوں کو محسوس کرتے اور انسان کو لذت کے ختم نہ ہونے والے خزانوں سے روشناس کراتے ہیں۔ پھل، سبزی، دال، اناج، گوشت، مرغی، دودھ، دہی کو مرچ مسالوں، آگ اور برف سے ملا کر انسان ذائقوں کی جو لذیذ کائنات سجاتا ہے، اس کا ابلاغ کسی صورت اس معصوم بچے تک نہیں کیا جا سکتا جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ یہی بتایا جا سکتا ہے کہ نئی دنیا میں اسے ایک بہتر غذا ملے گی۔ ماں کے پیٹ کی دنیا اور خارج کی دنیا میں جو فرق پایا جاتا ہے، ویسا ہی فرق آج کی دنیا اور اس دنیا میں پایا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے جنت کی صورت میں قیامت کے بعد تخلیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت کی اس دنیا سے آج بھی واقف ہیں، مگر اس دنیا کا انسان اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھ سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں بات سمجھانے کے لیے انسانوں کو موجودہ دنیا میں پائی جانے والی بہترین چیزوں کی مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے۔ باغ، نہریں، سونا، چاندی اور ریشم وغیرہ اسی کی مثالیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جنت میں بس یہی کچھ ہوگا۔ یہ جنت کی زندگی کا وہ آغاز ہے جسے آج کا انسان سمجھ سکتا ہے، وگرنہ اس دنیا کی نعمتوں کا کوئی تصور آج کا انسان نہیں کر سکتا، بالکل پیٹ میں موجود اس بچے کی طرح جو خارج کی دنیا کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اسی لیے قرآن میں بیان کردہ نعمتوں کو نزل یعنی ابتدائی مہمانی کا سامان کہا گیا ہے۔ جنت کی اصل نعمت اس ابتدائی ضیافت کے بعد دی جائے گی، جس طرح بچہ اس دنیا میں آنے کے بعد خون کی جگہ دودھ جیسی خوشگوار چیز بطور خوراک لیتا ہے، اور اس ابتدائی سامان کے بعد وہ پھر ساری زندگی لذیذ غذاؤں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اہل جنت آنے والی دنیا میں ختم نہ ہونے والی زندگی میں خدا کی لامحدود میزبانی، قدرت، سنائی اور انعام کا لطف اٹھائیں گے۔ وہ جوانی، صحت، طاقت، حسن اور اقتدار کی ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں نعمتوں کی کہکشاؤں کو تسخیر کرتے ہوئے اپنی ابدی زندگی گزاریں گے۔ مگر یہ جنت اور یہ بادشاہی صرف ان لوگوں کا مقدر ہے
جو اس فانی دنیا میں ایمان اور اخلاق کی بظاہر مشکل لیکن در حقیقت آسان شاہراہ اختیار کر لیں۔ جو لوگ ایک دفعہ یہ ہمت کر لیں، آنے والی دنیا میں ان کی زندگی میں کوئی حزن نہیں آ سکتا، کوئی غم نہیں آ سکتا، کوئی مایوسی، پریشانی، افسردگی، محرومی، اندیشہ، دکھ، غم، الم اور پچھتاوا ان کے گھر کی دہلیز تک نہیں آ سکتا۔ یہی بڑی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ خدا کا قرب۔ مسلمان اہل علم اور مختلف نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں جن آیات قرآنی پر سب سے زیادہ بحث ہوتی ہے ان میں سے ایک سورہ مائدہ کی درج ذیل آیت ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور صرف اسی کے قرب کے طالب بنو اور اس کی راہ میں برابر جد و جہد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت کے زیر بحث آنے کا سبب اصل عربی عبارت میں وسیلے کے الفاظ کا موجود ہونا ہے۔ ایک نقطۂ نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی صالح بندے کا وسیلہ پیش کرنا خود قرآن کریم کا مطالبہ ہے، تاہم یہ آیت ایک بالکل برعکس بات بیان کرتی ہے۔ یہ بات آیت کے صحیح ترجمے ہی سے واضح ہے۔ وسیلہ عربی زبان میں قرب کو کہتے ہیں۔ آیت کا حکم یہ ہے کہ اللہ کا وسیلہ یعنی اس کا قرب تلاش کرو۔ کسی مقرب بندے کو اس کے حضور پیش کرنے کے بجائے خود اس کے مقرب بنو، جس کا آسان طریقہ اس آیت کے مطابق اس کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے۔ قرآن میں تقویٰ کا حکم تو اکثر جگہ آیا ہے، لیکن محبت اور قرب کا ذکر کم تر کیا گیا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ محبت ایک سطحی انسان کو بے خوف اور بے عمل بنا سکتی ہے، جس کے بعد سخت اندیشہ ہے کہ انسان خدا کی پکڑ میں آ جائے گا۔ لیکن خدا کی محبت اور اس کے قرب کا خواہش مند ہونا انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مشن ہونا چاہیے۔ انسان کی خواہش ہونی چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب اعمال نامہ پیش ہو تو خدا بندے کو اپنے مقربین کے ساتھ کھڑا کرے۔ جب جنت کی بستی میں خدا کا دربار لگے تو انسان خدا کے درباریوں میں کسی پچھلی صف ہی میں صحیح موجود رہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہو کہ خدا ایک بندہ عاجز کو اپنے حضور طلب کر کے 1 to 1 ملاقات کا شرف بخش دے۔ لوگوں کو معلوم نہیں خدا کیسی اعلیٰ ہستی ہے، اس کا قرب کتنی غیر معمولی بات ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن میں اس کے قرب کی خواہش پیدا ہو گئی اور پھر یہ خواہش دعا اور عمل میں ڈھل گئی۔ خرچ کی عادت۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہر مسلمان کی فطری خواہش ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ایک انتہائی مؤثر اور یقینی طریقہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بتایا گیا ہے۔ سورہ توبہ آیت 99۔ بہت سے لوگ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے اس عظیم ذریعے سے اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ وہ اپنی آمدنی اور اخراجات میں توازن نہیں رکھ پاتے۔ جب خرچ آمدن سے زیادہ ہو تو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے پیسے نہیں بچ سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بندہ مومن اسراف سے بچے اور غیر ضروری اخراجات کو زندگی سے نکال پھینکے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ انفاق یعنی اللہ کے لیے خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی بہت غریب آدمی اپنی انتہائی بنیادی ضرورت لے کر آئے تبھی ہم اسے کچھ دیں گے، یا یہ کہ انفاق کے لیے بہت سارے پیسے دیے جانے ضروری ہیں۔ یہ تصورات ٹھیک نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ان گنت مواقع دن رات ہمیں ملتے رہتے ہیں۔ مثلاً اپنے گھر والوں، دوست، عزیزوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحائف انفاق کی ایک بہترین شکل ہیں، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ کسی کے گھر جاتے ہوئے پھل فروٹ لے جانا، گھر آتے ہوئے خواتین کے لیے گجرے لے آنا، بظاہر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر جذبہ اللہ کی رضا ہو تو یہ چیزیں خدا سے قریب کرنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ اسی طرح کسی غریب مزدور کو اس کے طے شدہ حق سے کچھ زیادہ دے دینا، سامان اٹھانے والوں اور گاڑی صاف کرنے والوں کو 10-20 روپے اضافی دے دینا، بظاہر بہت چھوٹا عمل ہے، مگر یہ عمل انسان میں انفاق کی عادت پیدا کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ انفاق ایک عادت ہے،
اسے اختیار کر لیجئے۔ یہ عادت خدا کی قربت کا یقینی ذریعہ ہے۔ ابدیت کا سفر ابدیت تک۔ ہاتھ میں دبی ریت آہستہ آہستہ بند مٹھی سے پھسلتی جا رہی تھی۔ میں اس ریت کو روکنے کے لیے جتنی مضبوطی سے ہاتھ بند کرتا اتنی ہی رفتار سے وہ خالی ہو رہا تھا۔ یہ زندگی کی تمثیل تھی۔ زندگی کچھ اسی طرح لیل و نہار کی گردش اور شام و سحر کی دوڑ میں غیر محسوس طریقے سے ہاتھوں سے پھسلتی چلی جاتی ہے، جیسے خالی گلاس میں پڑی برف کی ڈلی زندگی کی حرارت سے پگھلتی چلی جائے اور آخرکار اس کا وجود ہے سے نہیں میں بدل جاتا ہے۔ میں ساحل پر کھڑا کبھی سمندر کی موجوں کو دیکھتا جو ایک کے بعد دوسری اور تیسری لہر بن کر اٹھتی اور ساحل کی ریت پر نمی کا ایک احساس چھوڑ کر فنا ہو جاتی۔ کبھی میری نظر اس سورج کی طرف اٹھ جاتی جو بڑھتے گھٹتے بادلوں سے اپنی روشنی کو بچانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ آسمان کا یہ نور ایک ظاہر بین نظر کو فریب سکوت میں مبتلا کرتا ہے، لیکن در حقیقت وہ بھی زندگی کی پھسلتی ختم ہوتی ریت کی مانند آہستہ آہستہ فنائے شب کی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ اپنے محبت کرنے والوں کے ساتھ بحیرہ عرب کے اس حسین ساحل پر ایک بہترین دن گزارنے کے بعد میں حساب لگا رہا تھا کہ میرے ہاتھ کیا آیا۔ کچھ میٹھی یادیں، بے فکری کی کچھ گھڑیاں، اپنوں کے ساتھ گزارے ہوئے پرمسرت لمحوں کا احساس، وہ احساس جو سمندر پار کے ان مہمانوں اور یقیناً میرے لیے بھی اس مستقبل کا بڑا سرمایہ ہے جو اپنے دامن میں جدائی کا داغ لیے آ رہا ہے۔ یہ اگرچہ بڑا سرمایہ ہے، مگر میرا دکھ یہ تھا کہ وقت کی پھسلتی ڈور نے زندگی کے اس دن کو بھی کتاب ماضی کا ایک ورق بنا دیا۔ خدایا، اس دنیا میں مسرت ابدی کیوں نہیں ہوتی؟ سکون کو دوام کیوں نہیں؟ ہر وصل کو جدائی کا داغ کیوں لگتا ہے؟ ایام زیست ریت کے ذروں کی مانند گرفت حیات سے کیوں نکل جاتے ہیں؟ جواب ملا کہ ان صاحبان بصیرت میں سے بنو جن کے لیے آسمان و زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں، ہر سوال کا جواب ملے گا۔ بصیرت نے کہا کہ زمین ازلی لگتی ہے اور آسمان ابدی لگتا ہے۔ شام و سحر کے ترازو میں وقت کے باٹ اسی طرح تبدیلی کے ہر زنگ سے بچا کر رکھے جا سکتے تھے، مگر رات و دن کی گردش رکھی گئی، یہی بتانے کو رکھی گئی کہ فنا کے اس جزیرے میں ابدی مسرتوں، ختم نہ ہونے والی چاہتوں، ماند نہ پڑنے والی خوشیوں کو مت ڈھونڈو۔ اس حقیقت کو سمجھو کہ زمین کا یہ گھر اور آسمان کی یہ چھت تمہارے لیے بنائی تو گئی ہے، مگر بدلتے روز و شب کی اسیر اس حیات فانی میں انہیں حاصل کرنے کے خواب مت دیکھو، سوائے محرومی کے اور کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اتنی حسین کائنات، اتنی بامانی زندگی، اتنی بے مقصد نہیں کہ چند بے فکرے اس کے کنارے خوشیوں کے اسباب اکٹھے کریں اور جب حیات مستعار کی گھڑیاں بیت جائیں تو خانہ بدوشوں کی طرح اگلی منزل کو چل نکلیں، کبھی لوٹ کر نہ آنے کو۔ خالق نے زندگی ابدیت کے لیے بنائی ہے اور ابدیت کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ابدی زندگی بنائی ہے، وہ زندگی جس میں وقت کی خاموش آندھی کسی محفل کو درہم برہم نہیں کر سکتی، جس میں شب و روز کی گردش خوشیوں اور نعمتوں میں محرومی اور مایوسی کے وقفے نہیں ڈال سکتی۔ انسان کا سفر معمولی سفر نہیں، یہ ابدیت کا سفر ہے جو ابدیت کے حصول تک جاری رہے گا۔ اس سفر کی ابتدا یہ دنیا ہے جس میں بندگی کرنا ہے، جس میں کام کرنا ہے۔ اس سفر کی انتہا آخرت کی دنیا ہے جس میں بادشاہی کرنا ہے، جس میں آرام کرنا ہے، جس میں انسان کے لیے زمین و آسمان ہی کو مسخر نہیں کر دیا جائے گا، بلکہ انسان کے لیے وقت کی پھسلتی ڈور
اور زندگی کی پھسلتی ریت کو بھی مسخر کر دیا جائے گا۔ ابدیت کا سفر ابدیت کے سوا کسی اور جگہ ختم نہیں ہوگا۔ گرچہ میں راکھ ہوں، گرچہ میں خاک ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنا دوست قرار دیا ہے۔ ان کی جتنی تعریف قرآن پاک میں کی گئی ہے اتنی تعریف کم ہی کسی نبی کی گئی ہے۔ غالباً یہی سبب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے درود کے الفاظ سیکھنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں درود ابراہیمی سکھایا، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح رحمت اور برکت کی دعا ہے جس طرح حضرت ابراہیم پر رحمت اور برکت کی دعا کی گئی۔ قرآن ایک مقام پر ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ بڑے نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔ یہ وہ موقع تھا جب آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی تھی۔ یہ بدبخت قوم بدترین فحاشی میں مبتلا تھی اور اپنی بدبختی اور جرائم کی بنا پر رحم و کرم کے ہر دروازے کو بند کر چکی تھی۔ فرشتے اس قوم کو سزا دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی خوشخبری دی۔ پھر قوم لوط پر عذاب کے فیصلے کا ذکر کیا۔ اس پر حضرت ابراہیم نے اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست انتہائی مؤثر اسلوب میں بڑے اصرار سے کی۔ بائبل میں اس اصرار کی تفصیل آئی ہے۔ بائبل کے مطابق اس موقع پر آپ نے عرض کیا، اے رب، اگر قوم میں 50 نیک لوگ ہیں تو ان کی وجہ سے ہی قوم کو معاف کر دے۔ جواب ملتا ہے کہ اس قوم میں 50 نیکوکار بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر 45 راست باز ہوں تو قوم کو معاف کر دے، مگر یہی جواب ملتا ہے کہ 45 بھی نہیں ہیں۔ پھر وہ گنتی کم کرتے ہوئے 10 آدمیوں تک آ جاتے ہیں، مگر ہر دفعہ ایک ہی جواب ملتا ہے کہ اتنے لوگ بھی نہیں ہیں۔ اس گفتگو میں جو چیز سب سے زیادہ پر اثر ہے وہ سیدنا ابراہیم کا انداز گفتگو ہے جو وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ بائبل میں یوں نقل ہوئے ہیں، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرت کی اگرچہ میں راکھ اور خاک ہوں۔ حضرت ابراہیم کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا ادب کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہیں۔ ان کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ ان کی بادشاہی میں یہ کائنات ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ ان کی مرضی اور علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گر سکتا۔ ان کی ہیبت سے بڑے بڑے فرشتے لرزتے اور کانپتے ہیں۔ وہ اگر اشارہ کر دیں تو ساری مخلوقات لمحے بھر میں ختم ہو جائیں۔ ان کا کرم نہ ہو تو انسانیت بغیر ہوا اور پانی کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائے۔ آسمان و زمین کی ہر شے ہر لمحہ ان کی حمد، تسبیح اور تعریف کرتی اور ان کی عظمت کے ترانے پڑھتی رہتی ہے۔ آج ہر چند کہ اس نے اپنے جلال پر غیب کا پردہ ڈال رکھا ہے، مگر روز قیامت جب وہ یہ نقاب اتارے گا تو اس کے جلال کی تاب نہ لا کر یہ پہاڑ، سمندر، آسمان سب تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ ایسی ہستی کے حضور گفتگو کا ادب وہی ہونا چاہیے جو حضرت ابراہیم نے اختیار کیا تھا۔ یہی سارے انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی کا اظہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دعاؤں سے ہوتا ہے جو مختلف کتب احادیث میں ملتی ہیں۔ تاہم حضرت ابراہیم کے واقعے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خدا اگرچہ بہت بلند، عظیم، صاحب قدرت اور صاحب جلال ہے، مگر اس کے ساتھ وہ بے حد محبت کرنے والا، رحم دل اور کریم بھی ہے۔ وہ جس طرح مجرموں کو سزا دینے میں سخت ہے، اسی طرح وہ اپنے محبت کرنے والوں اور فرما برداروں پر بے حد مہربان ہے۔ اس محبت اور مہربانی کا اندازہ اس تبصرے سے ہوتا ہے جو قرآن نے قوم لوط پر عذاب کے وقت حضرت ابراہیم کے اوپر بیان کردہ گفتگو کے بارے میں کیا۔ عدل کے تقاضوں کے مطابق قوم لوط کو معاف نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے ان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کا یہ رویہ ایسا پسند آیا کہ حضرت ابراہیم کے اصرار کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے، ابراہیم ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑا کرنے لگا، وہ بڑا نرم دل اور رجوع کرنے والا تھا۔ اللہ سے جھگڑا کرنے کے پیرایہ بیان سے جو محبت ٹپکتی ہے اس کا اندازہ کوئی صاحب دل ہی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا یہ تبصرہ بتاتا ہے کہ جو شخص خود کو رب کے لیے مٹا دے، خدا اسے عظمت کی آخری بلندیوں تک اٹھا کر لے جاتا ہے۔
وہ خدا کے مقابلے میں خود کو راکھ کہے اور خدا اسے اس مقام پر پہنچا دے جہاں وہ خدا کا دوست اور اس سے جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے۔ وہ خود کو خاک کہے اور خدا اسے وہ رحمتیں اور برکتیں عطا کرے جن کی خواہش خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے ہیں۔ کرسیوں کا پیغام۔ آج کل مساجد میں صفوں کے ساتھ ساتھ رکھی ہوئی کرسیاں عام دیکھی جا سکتی ہیں۔ یہ کرسیاں ان بزرگوں کے لیے رکھی جاتی ہیں جو بڑھاپے اور جوڑوں کی کمزوری کی بنا پر قیام، رکوع اور سجود آسانی سے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ بزرگ صف کے آخری حصے میں رکھی ان کرسیوں پر بیٹھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور رکوع اور سجود اشارے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ بے جان کرسیاں زبان حال سے تمام انسانوں کو، خواہ وہ نمازی ہوں یا بے نمازی، ایک خاموش پیغام دے رہی ہیں۔ یہ کرسیاں انہیں بتاتی ہیں کہ ان کا پروردگار کتنا کریم ہے جس نے انہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اس نے انہیں وہ جسم عطا فرمایا ہے جس میں کھڑے ہونے اور چلنے، اچھلنے اور کودنے، اٹھنے اور بیٹھنے، جھکنے اور مڑنے کی غیر معمولی صلاحیتیں پائی جاتی ہیں۔ انسان زندگی بھر ان صلاحیتوں کو بے دریغ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا ہے، مگر انسان نعمت دینے والے کو ہمیشہ بھولے رہتا ہے۔ انسان کے لیے حصول معاش، تعلیم، تفریح اور آرام جیسی نعمتیں جسم کی صلاحیت کے بغیر ممکن ہی نہیں، مگر انسان یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے کہ وہ جسم کی صلاحیت کو استعمال کر کے اپنے رب کے سامنے قیام کرے، وہ رکوع میں اس کے سامنے جھک جائے، سجدے میں اس کے حضور زمیں بوس ہو جائے اور تشہد میں اس کی بارگاہ میں ادب سے بیٹھ جائے۔ ایک بے نمازی یہ عظیم موقع کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کا جسم اس کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، مگر وہ پھر بھی مسجد نہیں آتا اور ان کرسیوں کا سہارا لے کر نماز نہیں پڑھتا، یہاں تک کہ قیامت کا وہ دن آ جائے گا جب ہر شخص کو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، مگر اس وقت اس بے نمازی سے سجدے کا یہ موقع چھین لیا جائے گا۔ یہی ان خاموش کرسیوں کا پیغام ہے اور یہی ان کی آخری تنبیہ ہے۔ مسجد کا ماحول۔ مساجد اللہ کا گھر ہیں۔ یہاں ہر روز مسلمان دن میں 5 دفعہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ فرض نمازیں جماعت سے ادا کرنے کی بہت فضیلت آئی ہے۔ بعض روایات میں جماعت کی نماز کو فرد کی نماز سے 27 گنا افضل قرار دیا گیا ہے۔ بخاری رقم 619۔ مسجد میں پڑھی جانے والی نماز عام نماز سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ انسان کو اس کے مادی ماحول سے کاٹتی ہے اور مسجد کے روحانی ماحول میں لے جاتی ہے۔ یہ ماحول مختلف طریقوں سے انسان کی تربیت کرتا ہے۔ انسان اپنے گھر، دکان، دفتر سے اٹھتا ہے اور مسجد کی سمت روانہ ہوتا ہے۔ اپنی جگہ چھوڑنا اور مسجد کی طرف جانا اپنی ذات میں ایک اعلیٰ درجے کا خدا پرستانہ عمل ہے، جس میں ہر قدم پر انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ در حقیقت وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسے لوٹ کر اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں اسے بیٹھنا پڑتا ہے۔ یہ تنہائی اور خاموشی کا وقت ہوتا ہے۔ انسان اپنے روٹین کی روزمرہ زندگی اور معمولات میں غور و فکر کا کوئی وقت نہیں پاتا، مگر مسجد میں اسے نماز کی عبادت کے ساتھ غور و فکر کی عظیم عبادت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ اس دوران میں اللہ کا ذکر کرتا اور کائنات میں پھیلی اس کی نشانیوں پر غور کرتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ جس طرح اس لمحے لوگ بظاہر بے مصرف اور خاموش بیٹھے مگر در حقیقت اللہ کی یاد میں مشغول ہیں، اسی طرح کائنات میں موجود مخلوقات کا ہجوم اپنی خاموش زبان میں رب کی حمد اور تسبیح بیان کرتا ہے۔ اسے اپنے رب کی عظمت کا احساس ہو جاتا ہے جو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ مسجد میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جماعت کی نماز ادا کی جاتی ہے، جس میں ہر شخص ایک امام کی پیروی کرتا ہے۔ اس سے نمازی کو یہ سبق ملتا ہے
کہ انسانوں کو اپنے اپنے اختلافات کے باوجود ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب سب لوگ اپنے آپ کو ایک ڈسپلن کے حوالے کر دیں۔ مسجد سے واپسی پر وہ یہ احساس لے کر جاتا ہے کہ وہ ابھی سر سے پاؤں تک جسم کے ہر حصے کو خدا کے سامنے جھکا کر اس سے اطاعت کا عہد کر کے آیا ہے۔ اس لیے مسجد سے باہر آتے ہی وہ اطاعت کا یہ عہد نہیں توڑ سکتا۔ اس طرح نماز اسے مسجد سے باہر بھی رب کا بندہ بنائے رکھتی ہے۔ فرض آشنائی۔ ہمارے دین میں نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے اوقات، ایام، اذکار اور اعمال مقرر کیے گئے ہیں۔ جیسے نماز دن میں 5 اوقات میں متعین رکعت کے ساتھ ادا کرنا ہوتی ہے۔ سال میں رمضان کے 1 ماہ کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان عبادات کو فرد کی ثوابدید پر کیوں نہیں چھوڑا گیا اور کیوں ایک خاص تعداد اور ایام مقرر کیے گئے ہیں؟ اس بات کی حکمتیں تو بلا شبہ بے شمار ہیں، لیکن ایک بنیادی حکمت یہ ہے کہ عبادات نفس انسانی کی تربیت کا ایک ذریعہ بھی ہیں۔ انسانی نفس کو اگر کسی قواعد و ضوابط کی عادت نہ ڈالی جائے تو وہ بے لگام ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ عقل اور فطرت کے ہر تقاضے اور فرد و معاشرے کی فلاح کے ہر پہلو کو نظر انداز کر کے اپنی خواہش اور جذبات کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہے۔ اس رویے کی اگر اجازت دے دی جائے تو معاشرہ درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ عبادات ہیں جو انسان کو نفس کی خواہش کے خلاف کام کرنے کا عادی بناتی اور زندگی ایک قاعدے قانون میں ڈھالنے کی تربیت دیتی ہیں۔ مثلاً فجر کی نماز صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈلواتی ہے۔ فجر میں میٹھی نیند کی قربانی دے کر انسان نسیم صبح کی اس تازگی کو جسم و جاں کا حصہ بناتا ہے جو کہیں نہیں مل سکتی۔ دیگر نمازوں میں وقت کی پابندی اور رکعتوں کا تعین انسان کو عادی بناتا ہے کہ وہ اپنی قوت ارادی کو اتنا مضبوط بنا لے کہ وہ زندگی کی ہر مصروفیت، دلچسپی اور آرام کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا خوگر بنے۔ یہی وہ فرض آشنائی ہے جو ایک دفعہ انسان میں پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ذات، خاندان اور معاشرے کے حوالے سے پیدا ہونے والی ہر اخلاقی ذمہ داری کو احسن طریقے پر نبھاتا ہے۔ اس بات کا شعور جس معاشرے میں عام ہو، وہاں خیر و برکت کے پھول ہی کھلا کرتے ہیں۔